جمعۃ المبارک ہے، بابرکت ساتھ ہے، پھر فضل ہو گیا اور اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اپنے فضل سے ہم سب کی حاضری کو قبول کر لے اور ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے وہ اور اس کے محبوب علیہ السلام راضی ہوئے۔ حق کہنے، حق سننے، حق ماننے کے بعد اللہ اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کچھ ہے، عمل نہیں ہے۔ انفارمیشن، معلومات بہت زیادہ ہے، لیکن کیا ہے؟ صرف انفارمیشن ہی ہے، عمل کوئی نہیں۔ اب جس بندے کو چھیڑ لیں، ہر بندہ ہی پوری لائبریری ہے، لیکن عمل، اس لیے اقبال نے کہا زندگی عمل سے بنتی ہے، صرف انفارمیشن سے نہیں جی۔ زندگی ہر بندہ ہاتھ میں موبائل پکڑے بیٹھا ہے اور کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، اچھا مل رہا ہے، برا مل رہا ہے، یہ بات کی مل رہا ہے بہرحال، تو انفارمیشن ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس لیے داتا صاحب نے کشف المحجوب کی ابتدا میں لکھا کہ سب سے مشکل ترین کام اپنے علم پہ عمل کرنا ہے۔ کئی بار کہا، آج بھی کہوں گا، جتنا ایک عام پاکستانی کے پاس بھی علم ہے نا، اگر وہ بھی اس پہ عمل کرے تو پاکستان جنت بن جائے۔ وہ والی جنت تو نہیں بن سکتی، لیکن یہاں جنت سے کیونکہ اس کو اس سے کوئی نہیں ہو سکتا معاملہ۔ جنت سے مراد یہ ہے کہ امن و امان آ جائے، جتنا ایک عام پاکستانی کے پاس بھی علم ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ صرف علم ہے، عمل کوئی نہیں۔ عام سے عام پاکستانی کو بھی پتہ ہے کہ دھوکہ نہیں دینا، لیکن بس ہے کہ عمل نہیں ہے۔ عام سے عام پاکستانی کو بھی پتہ ہے کہ جی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، لیکن عمل نہیں، ملاوٹ نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ بس پھر اس بے عملی نے کیا کیا؟ جہاں اور بڑے گل کھلائے، یہ بھی ہوا کہ اس بے عملی کی وجہ سے، ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل سخت ہو گئے۔ کیونکہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا اور اس پہ توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، تو دل پہ پھر ایک سیاہ رنگ کا داغ لگ جاتا ہے۔ اگر تو معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اگر نہیں کرتا اور اس گناہ پہ ایک اور گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہی کا داغ اور بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اس پہ اور گناہ کرتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے ذرا جی گناہ کر کے پھر پورے کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرف حضرت سلطان نے بھی اشارہ دیا، فرماتے ہیں دل کالے تو منہ کالا چنگا۔ دل کالے تو منہ کالا بھی ہوئے، رنگ کالا بھی ہوئے تو کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے کالے کی اس کالے سے کوئی مماثلت نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی کا رنگ مبارک بھی تو، لیکن ہمارا کالا، اور قربان جاؤں جی اس کا، لیکن شان دیکھو، دل کالے تو منہ کالا چنگا۔ کچھ نہیں ہوئے گا جی، رنگ کالا بھی ہوئے گا، وقت گزر، لیکن اگر دل کالا ہو گیا پھر کچھ نہیں رہے گا تیرا، کیونکہ فیصلے کل دل پہ ہونے ہیں، منہ پہ نہیں ہونے ہیں۔ فیصلے کل دلوں پہ ہونے ہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ پھر کیا ہے حضرت، پھر سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے وہ دل حضرت۔ وہ امام مالک کی بارگاہ میں کوئی بادشاہ آیا کے عرض کرتا ہے، حضور گناہ اگر کرتا ہوں نا تو ہوتا نا ایک بیڈ فیلنگ آنی چاہیے کہ یار یہ کیا ہو گیا، کوئی ندامت نہیں ہوتی، کچھ اس طرح کا فیل ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی نیکی کر لوں تو کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا یہ تو زندہ دلوں کا کام ہے، تیرا تو دل ہی مر چکا ہے۔ حضرت سلطان کیا کہہ رہے ہیں؟ دل کالے تو منہ کالا چنگا۔ یہ کوئی ایسنو جانے، ہمارے دل مر چکے ہیں، سخت دل ہو گئے۔
حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو ایک سزا کا نظام ہے نا، کچھ سزائیں ہیں جو جسم کو دی جاتی ہیں، کچھ سزائیں ہیں جو دلوں کو دی جاتی ہیں. مثلا جسم کی سزا کیا ہے؟ روزی کا تنگ ہو جانا. جب بندہ گناہ کے راستے پہ چلتا ہے نا، ایک اس کا نظام ہے نا سزا دینے کا. کچھ سزائیں ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ سزائیں ہیں جو روح سے، دل سے تعلق رکھتی ہیں. آپ فرماتے وہ سزا جو دل کو جسم کو دی جاتی ہے، وہ مثلا کیا ہے؟ روزی کا تنگ ہونا، عبادت کی توفیق چھن جانا. یہ جسم کی سزا ہے. روزی تنگ ہو گئی، عبادت کی توفیق چھین لی گئی. اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں دلوں کی سزا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دلوں کی سزا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ دل کا سخت ہو جانا. اور میرے خیال سے اس وقت میں اپنے پاکستان کی بات کروں تو پھر ایک کثیر تعداد دل کی سختی کی سزا میں مبتلا ہے. سخت ہیں دل حضرت ہمارے. اللہ حضرت وہ اکثر کہتے ہیں یہ بندہ پتھر دل ہے. پہلے میں بھی کہہ دی، لیکن جب اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کی، میں کہتا ہوں پتھر نہیں، مردہ دل ہے حضرت. کیونکہ قرآن میں اللہ پتھروں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ پتھر بھی میرے خوف سے روتے ہیں. کچھ اس طرح کے روتے ہیں کہ چشمے جاری ہوتے ہیں، کچھ اس طرح روتے ہیں کہ نہریں جاری ہوتی ہیں. اتنا روتے ہیں. پتھر بھی اللہ کے خوف سے مردہ دل ہے. دل کالے تو منہ کالا چنگا جی کوئی ایسنو جانے. یہ معاملہ گزرا ہے نا، یہ آٹے والا، دب کے ہم نے ذخیرہ اندوزی کی ہے. آٹا پیچھے رکھا، مہنگا بیچا، انتظار کیا. اللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے ہی اسی طرح کے تھے، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں بیچ میں، لیکن یہ جن سن نا، انہوں نے پتہ کی کرنا ہے اپنا معاملہ کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے پورا رمضان جا کے نا مدینہ پاک میں گزارنا ہے. یہ جو کیا نا اس کو کلیئر کرنے کے لیے، اللہ یہ اپنے کاغذوں میں کلیئر کر رہے ہیں. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں اس کو اس طرح کلیئر نہیں کروا سکیں گے. اللہ بس معاف کر دے. اللہ میں حضرت پھر میں کسی کی بات نہیں کر رہا، جو ہمیں آتا ہے پیچھے سے ہم تو اللہ میرا اللہ کی قسم ہے، میں جمعے کا دن نبی پاک علیہ السلام کی ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں. میرا اپنا بڑا دل کرتا ہے کہ جا کے نہ مدینہ پاک اتھے لائیے اسی بھی دسترخوان لوگوں دے روزے کھلائیے، لیکن میرے پاکستان ڈھیر بھوکے بیٹھے نے میں اتھے ٹر جاؤں. وہ کہیں گے مجھے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں تو آخرت پہ چھوڑ دی گئی ہیں نا، اس دن پوچھا جائے گا. ایک معاملہ ہے، درمیان میں ایک پردہ ہے، حجاب ہے. ہو سکتا ہے کسی پہ خواب میں کرم کر بھی دیں، اس کو کہہ دیں کہ بھی تیرے محلے دار چتے اینے یتیم نے، انہوں نے اس دن بھی روزہ پانی نہ نہیں کھولے تو ایتھے دسترخوان لانڈے، لیکن وہ شاید کوئی ہوگا. حضرت میرا بڑا دل کرتا ہے، کل بھی حضرت جی میرے اندر ٹوٹ کے یہ خواہش جاگی اس دفعہ نہ میں بھی مدینہ پاک جا کے نہ دسترخوان لگاؤں. لیکن جب اپنے پاکستان کو دیکھا تو کہا کیڑے منہ نہ لائیں گا اتھے جا کے، اتنے ٹیر بھوکے بیٹھے. اللہ حضرت جی جو سفر ہے نا، اس نے مجھ سے جو اور بہت کچھ چھینا، دوست چھین لیے، ٹائم نہیں ملتا. عمران صاحب بیٹھے ہیں، ایک کاکا سامنے بیٹھا ہے، ایک کاکا بیٹھا ہے فتح گڑھ الگ، وہ ایڈم والے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح ابراہیم صاحب گلوریس والے، ایسے لا تعداد. اس سفر نے مجھ سے میرے دوست چھین لیے، موقع ہی نہیں ملتا ملنے کا. سفر سفر سفر، ایک کاکا دنان بیٹھا تھا، سفر سفر سفر. لیکن کیا کریں، بس آرڈر ہے پیچھے. اس نے ایک اور کام بھی کیا. پہلے میں اپنے سیالکوٹ کے حالات سے آگاہ رہتا تھا، اب نہیں پتہ لگتا کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون کس حال میں ہے. میں حضرت یہ رمضان شریف ہی تھا، یہ سیالکوٹ میں ایک جگہ کو روزہ تھا، پہلا روزہ نا، بڑے میرے اچھے دوست انتقال کر گئے حضرت. تو ایک میں نے بندہ دیکھا تو اس کے ساتھ نا بچیاں تھیں دو چھوٹی چھوٹی، اور بڑا گرم موسم ہے، لیکن اس نے پوری محفل سنی. پھر ظاہر ایک امیر آدمی کی افطاری تھی، بڑے اچھے لوازمات تھے حضرت. اس بندے نے بھی روزہ کھولا، بچیاں لے کے چلا گیا. اگلے دن سیالکوٹ میں ایک اور جگہ افطاری تھی.
وہ بندہ مجھے ادھر بھی ملا. اللہ اس پروگرام، وہ سمجھو وہ پروگرام ادھر تھا تو دوسرا پروگرام ادھر تھا، اپوزٹ تھے دونوں ایک دوسرے کے. وہ بندہ مجھے ادھر بھی ملا. اسی طرح بچی پھر ساتھ ہے، بچیاں ساتھ ہے. میں بڑا حیران ہوا. خیر پروگرام کے بعد میں نے بندے کو پوچھا، میں نے کہا یار تو کل بھی اچھے سے ہیں، گرمی اتنی زیادہ ہے، بچیاں تیرے ساتھ 8 9 10 سال کی. اب سننا حضرت یہ لوگوں کے حالات ہیں. مجھے کہنے لگا میری بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے اور میری 13 14 ہزار تنخواہ ہے، اور اسی تنخواہ سے میں نے پورا رمضان گزارنا ہے. تو اب پہلا روزہ تھا، دل تو تھا یہ بھی کروں. اچھا ہو سکتا ہے آپ میں سے بیٹھے کسی بندے کے دل میں نہیں تو کسی کو پیسے مانگ، غریب بندے نے کو پیسے دینا ہے. امیر اگر ادھار بھی دیتا ہے تو امیر کو دیتا ہے، غریب کو کوئی ادھار نہیں دیتا. اللہ حضرت یاد رکھنا، میں کسی دھوکے باز کی بات نہیں کر رہا، لیکن یاد رکھنا ادھار دینے پہ ڈبل ثواب ہے. صدقے پہ 1 گنا، قرض دینے پہ، ادھار دینے پہ 2 گنا. ایک تو آپ نے پیسے دی اس کا ثواب، دوسرا آپ نے جو اس کی مشکل آسان کر دی اس کا ثواب ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ماڑے کو کون پیسے دے گا، ادھار دے گا کوئی نہیں دے گا. امیر پیسے بھی امیر کو دیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کسی کو پیسے چوکے. میں نے اس کو کہا میں یار کل بھی کہتا کل میری اس بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے میرے منع کرنے کے باوجود. آپ کو پتہ ہے بچوں میں جوش ہوتا ہے. تو پہلا روزہ تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں. 14 15 ہزار تنخواہ ہے، پورا رمضان اسی سے گزارنا ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ فلاں امیر گھر میں افطاری ہے. تو میں نے اپنی بچی کو نہیں بتایا، میں نے اس کو یہی کہا کہ ہمارا انہوں نے روزہ کھلوایا ہے. تو ایک بچی کو اس دن لے آیا، آج دوسری نے رکھا تھا، آج دوسری کو لے آیا. یہ ہمارے حالات ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ کدھر کیا کرنا ہے. میرے محلے میں 10 یتیم ہیں، میرے محلے میں 10 غریب ہیں، وہ آج بھی روزہ عام انداز سے کھول رہے ہیں. ان کے مہمان ہیں، وہ بڑی خوبصورت انداز سے مہمان نوازی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اپنی آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. اگر کسی نے لگایا ہے کوئی لگا رہا ہے، میں نہیں کسی کو، میں آپ کو اپنے دل کی بات کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے حضرت جی میرے سیالکوٹ میں کدھر کدھر کیا ہے. وہ نہ کیا ہے، یہ جتنے یہ آٹے والے آٹا مافیا تھا حضرت، انہوں نے کرنا کی یہ اکثریت حضرت، انہوں نے پورا رمضان جا کے اس کو کلیئر کرنے کے لیے. لیکن جو ظلم انہوں نے کمایا ہے حضرت جس طرح اللہ کی مخلوق، اس لیے پتر میرا بڑا دل کرتا ہے کہ وہاں میں ایک دسترخوان لگاؤں نبی پاک علیہ السلام. لیکن جب اپنے سیالکوٹ کو دیکھوں تو پھر سمجھ نہیں آتی کیا کروں. چلو بھائی جس کو اللہ نے ادھر توفیق دی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کا جواب دے ہے. لیکن یہ رمضان آنے لگا ہے بیٹا، پہلے پلاننگ کرو رمضان شریف کی، اور اتنے لگاؤ حضرت. پھر ایتھے پہلے لاؤ تو پھر اتھے بھی لا لو. تو جی ایتھے نہ لایا ہے تو صرف اتھے ہی لایا. بڑی میں جی بڑا رویا. کہنے لگا میری بچی کا روزہ تھا. میں نے بچی کو یہ نہیں کہا کہ ہی بغیر بلائے آئیں، میں بچیوں کو یہ کہہ کے لایا ہوں کہ ان کو پتہ چلا تھا کہ میری بچی کا روزہ ہے تو ان کا روزہ ساڑھے حل کھولیو. میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم بن بلائے مہمان ہیں. میں نے تو بچیوں کو یہ کہہ کے لایا ہوں کہ انہوں نے آپ کا روزہ کھلوایا. اور ایسے میرے سیالکوٹ میں کئی روزے دار ہیں. لیکن کیا ہے، دل سخت ہیں، دل سخت ہیں. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے سامنے، بے شک لوگوں میں اللہ پاک سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے، جس کا دل. صحابہ کے لیے بھی قرآن نے کہا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے. رحماء بینہم. پھر اقبال نے بھی اس کو لکھا. اقبال کہتے ہیں ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، آپس میں نرم. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. الٹ ہو گئے.
حدیث پاک ہے کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی تھی محبوب دل بڑا سخت ہے. میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک کی برکت تھی کہ لوگ بتایا کرتے تھے آ کے. اب تو بتاتے کوئی نہیں حضرت. ہوں تو جننے نے حضرت جی کسی کا کام نہیں چلتا پیا, کسی کا منڈا نہیں ہون ڈیا, کسی کا گھر اپنا نہیں, کسی نے نہیں مجھے آ کے کہا حضرت دل سخت ہے. میری بھی حضرت 39 سال پوری ہون لگی, 40 میں بھی آن لگا. یہ نبی علیہ السلام کی صحبت مبارکہ کی برکت تھی. صحابہ عرض کیا کرتے تھے آگے, یہ شخص نے آ کے عرض کی تھی محبوب دل بڑا سخت. اور ہمارا پتہ کیا حال ہے, میں اکثر یہ پریا پنچایت میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, پتہ نہیں لوگ کس طرح یہ بکواس کر دیتے ہیں. میں تو کبھی پیو دی نہیں منی, نہیں تو کہ بڑا اچھا کام ہے جو تو سب میں بتا رہا ہے. نہیں میں تو بڑا سخت آدمی ہوں نا معاملے میں, میں تو کبھی پیو دی نہیں منی ہے. آپ کو بھی تجربہ ہوا کہیں بھی ایسے نہ لائق اور نہ ہنجار لوگ ہیں ادھر بھرے مجمع میں کہہ دیں گے میں بڑا سخت آدمی ہوں, میں تو کدی پیو دی نہیں منی. بھئی یہ کس کا طریقہ ہوا؟ نہیں میں نہیں کدی لحاظ رکھے ہے, میں نہیں کدی لگی لپٹی لائی ہے. نہیں بھئی یہ کس کا طریقہ ہو گیا؟ یہ امام غزالی نے حضرت اس کو لکھا, یہ تھا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارک حضرت. وہ کوئی شخص تھا اور ان کا آخر میں جو جواب ہے نا وہ بتاتا ہے کہ تب انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا حضرت. امام غزالی نے اس کو لکھا حضرت, لیکن نبی علیہ السلام سے محبت بڑی تھی حضرت. لیکن نبی کلمہ وہ ایک روحانی معاملہ تھا کہ جہاں کہیں کچھ عورتیں وغیرہ ہوتی نا تو یہ کھڑے ہو کے ان سے باتیں شروع کر دیتے. ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے دراز گوش پہ, حضور تشریف لے, یہ کھڑے تھے. اب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے, ان کو نا خود اچھا نہیں لگا کہ میں عورتوں میں کھڑا ہوں اور اللہ کے رسول علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے. اب نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی نہیں, خود ہی عرض کرتے ہیں میں عورتوں کے پاس اس لیے کھڑا تھا کہ میرا جو اونٹ ہے نا یہ بڑا سرکش ہے. میں ان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک رسی بنا دو کہ میں اپنے اونٹ کو نکیل ڈال دوں. نبی پاک علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور آپ تشریف لے گئے. میں نہیں کدی لحاظ کیتا کسی کا بھی, اسپیشل اسی جڑے نمازی یا بابے بیٹھے دے ہیں داڑیاں والے, سختی سے کام خراب ہوتا ہے حضرت, نرمی سے معاملے ٹھیک ہو جاتے ہیں. نرمی حضرت جی, حکمت عملی. میں آج تک جدو کی تو غصے جو تقریر کی تھی چنگا رزلٹ ہوتا آج تک نہیں آیا کوئی. جب بھی محبت سے بات سمجھائیے, سامنے بیٹھو نے ماننا ہے اس کو. انسان ہوں نا, تھک جاتا ہوں, بیمار ہوتا ہوں, کسی کی کوئی چیز ہرٹ کرتی ہے, پھر اس کا ریئیکشن آتا ہے. لیکن میں نے آج تک اس کا فائدہ جڑی گل پیار نال تے لف کے سمجھائیے لوگوں نے منی نہیں ہے. سختی نہ کوئی بھی نہیں منتا. آپ نے تبسم فرمایا چلے گئے. ایک دن نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے, یہ پھر ان کو اللہ نے موقع دے دیا روح مبارکہ کی, روح انور کی زیارت کرنے کا. نبی علیہ السلام نے نا مسکرا کے پوچھا, فرمایا تیرے اونٹ دا کیا حال ہے؟ اب یہاں ان کو پتا ہے, یہاں نبی پاک علیہ السلام کو پتا, باقی کسی کو نہیں پتا کہ اونٹ کا کیا معاملہ ہے. اب یہ تیسری بار جب ملاقات ہوئی اب یہ بات بتاتی ہے کہ تب وہ ایمان لا چکے تھے, کلمہ انہوں نے. اب ان کا نام کیا تھا امام غزالی نے نہیں لکھا. یہ ایک دن نا مسجد نبوی شریف میں حاضر تھے, صحابہ بھی تھے, آئے. نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا, آپ نے فرمایا تیرے اونٹ کا کیا ہے؟ تو روح سے کیا آگے سیرس کرتے ہیں, محبوب جس دن سے آپ کا کلمہ پڑھ لیا میرا اونٹ بھی ٹھیک ہو گیا. نرمی نرمی. شخص نے آ کے عرض کی, محبوب دل بڑا سخت ہے, دل بڑا سخت ہے. اب دیکھو نا پھر وہ آٹے والا معاملہ. یہ کتنے نرم دل لوگ تھے ہمارے اسلاف. حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں اور میاں جی نا تانگے پہ بیٹھ کے کہیں جا رہے تھے. وہ تھی کہ سیالکوٹ میں نا وبا پھیلی ہوئی تھی ہیضے کی, اور وبا آپ بھی کوئی کسی گاؤں میں کچھ مریض وغیرہ دیکھنے جا رہے تھے. رستے میں نا حضرت یہ ایک بندہ ملا جس نے, وہ ایک ہوتا ہے نا کھیرا, ایک ہوتی ہے تر. اب تو حضرت جی وہ نا زمانے کے انداز بدل گئے, کھانے بدل گئے,
ہیں جی ڈیزرٹ آ گئے, چاکلیٹس آ گئیں. پہلے تو حضرت جی تھے سنگیاں بیلیاں نے بہ جانا, کھیرے لے لینے, وہ جناب لون لا کے کھیرے ہی کھا چھڑنے, کنے کنے طرح کھا چھڑنی, کتنی کتنی بیٹھ کے وہ طرح کھانی. تو اب تو ختم ہو گیا یہ سارا کچھ, سارا کچھ آرٹیفیشل آ گیا. تو وہ بندہ نا ہیضے کی وبا, اور انہیں کی لے لیں سادے بندے نے طرح. اب کون تر کھائے جی, ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے. تر تو عام نہ بھی ہیضے کی وبا پھیلی ہو تو اکثر صحت مند بندے کو لڑ جاتی ہے. اب وہ کیا ہے کہ پوری ریڑھی پہ نا بڑا افسردہ اور بڑا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوچوان کو کہا کہ روک ریڑا. اس نے ریڑا روکا, وہ روک ٹانگا, اس نے ٹانگا روکا, آپ اترے, پوری ریڑھی خرید لی اسے. اسے پوچھا کتنے کی ریڑھی ہے, اس نے پیسے بتائے, خرید لی پوری ہے. وہ ٹانگے پہ پیچھے رکھوائیں ساری طرح. آگے جا کے نا وہ جب وہ پلخو آیا تو ساری اس میں پھینکوا دی. حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہی پہلی گل جب میاں جی طرح لے رہے تھے میں عرض بھی کرنے لگا میاں جی ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ اتنی طرحوں کا کیا کریں گے, اتنی مہنگی طرح لے بھی لیں, اس سے کوئی ریٹ بھی نہیں کیا, تو اب رکھ بھی نہیں رہے, اب آگے آ کے ساری پلکوں میں پھینکوا دی, نالے میں پھینکوا دی. کہتے پھر نہیں مجھ سے راہ گیا, میں بول پڑا. میں نے اس کی میاں جی پہلی بات آپ نے کوئی ریٹ نہیں کیا, ہیضے کی وبا ساری طرح خرید لی, اور پھر اب رکھی بھی نہیں پا ساری. کہا اسی لیے خرید لی کیونکہ ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے. وہ سادہ دل بندہ آج منڈی سے طرح خرید لایا, اب صبح سے لے کر اب تک اس کی ایک تر بھی نہیں بکی تھی. پریشان بیٹھا ہوا تھا, آج بچوں کو کیسے کھلاؤں گا. اس لیے خادم علی نے اس کی ساری طرح خرید لی. اللہ نے خادم علی کو دیا ہوا ہے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا, تجھے تو گھاٹے کا نظر آ رہا ہے. کہتے میں نے پھر عرض کی حضور مجھے اگر طرح خرید لی ہیں تو پھر پھینک کی دی. فرمایا ہیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے, کسی کو کھلا بھی نہیں سکتا کہ اس کو ہیضہ نہ ہو جائے, اس لیے ساری پانی میں پھینکوا دی ہیں. اچھے لوگ حضرت, نرم دل لوگ, ایسی ان کی کیتا ہے. یہ پیچھے جو دن گزرے آٹا پورا سٹاک کیا ہم نے, ان کرنا کی رمضان ہے, مدینہ پاک, اکثریت اسی طرح ہے. لوگ ترسے, بیٹیاں لائنوں میں لگی. اور یہ نہیں حضرت یہ بڑا مافیا, اسی بھی نہ, میں نے بڑی پکی خبریں آئیں ہمارے جو کریانے والے بھائی ہیں. بھائی ہمارا کام ہدایت ہے نا, اب اس بات پہ میں کوئی کفر کا فتویٰ تو نہیں دے سکتا ان پہ. انہوں نے بھی کیا کیا, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہائر کیے, اس کے لیے کو دیا. انہوں نے کہا جاؤ جا کے نا تو لین چلا کے آٹا لے آؤ. وہ بچہ آٹے کا توڑا اٹھا کے لے آیا, 100 روپیہ انہوں دیتا تھے, باقی آپ پہ کمائے. ہم سارے اسی طرح ہی ہیں. جدو جس نو موقع ملتا ہے کوئی باز نہیں آتا. یہ نہیں کہ وہ صرف وہ والا مافیا, ہم کہاں باز آتے ہیں. ہم سارے تو نہیں کہوں گا, مسجد ہے جی, جمعے کا دن ہے, بڑے بڑے نیک پاک لوگ بیٹھے, لیکن اکثریت وہی ہیں جو صرف انتظار کرتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے حالات بنے ہیں. حضرت کوئی پریشان ہو کے, کوئی مجبور ہو کے میرے پاس آئے, اور پھر میں اس کی پریشانی اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں. ہم اسی طرح کر رہے ہیں. ہم اسی اللہ ڈاکٹر توقیر صاحب بیٹھے ہیں, کئی دفعہ پیر و مرشد نے حکم فرمایا, کہنے لگے یار کسی مل والے سے رابطہ کر, اتنی دنیا تجھے جانتی ہے. ہم اس سے کو 2-3 ٹرک اٹھا لیتے ہیں اور کچھ اپنا اپنا حصہ ڈال کے نا, تو یہ نہیں کہ وہ سڑک پہ ہم کوئی نہیں, آلے دو آلے جس کو تو جانتا ہے, جس کو میں جانتا ہوں, ان کے گھروں میں آٹا دے کے آئے. بس میں نے کہا نا سفر بہت کچھ کھا گیا میرا. اب کوشش ہے انشاءاللہ بڑی جلدی کہ سفر کو کم کیا جائے اور کوئی عملی کام کرے, تاکہ کل جا کے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو منہ دکھانے والے بنے. اس لیے حضرت جی نرم دل ہونا. ایک بات میں نے کہیں کوٹ کے نا حضرت جی یہ کہیں گرا باندھ لو, بڑھانا گھٹانا یہ اس کا اختیار ہے. جو شیطان میرے اور آپ کے اندر ڈالتا ہے نا, اینج کرتے ودے گا, اس طرح کر, اس نکالو, صفائی کرو اپنے اندر, کٹ کے گرا لاش کے نا کتے
کوئی لے کے نا گھر چ کوئی موٹا جہا گنڈ لا کے نا اس طرح گرا لگا کے اس کو رکھ لو کہیں، روز پکڑ کے نا اس کو یہ سبق 10 بار پکایا کرو. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء جس کا چاہوں گا وترزق من تشاء من تشاء من تشاء من تشاء بغیر حساب. تاکہ کم از کم یہ کیڑا تو پاکستانی قوم کے اندر سے نکلے حضرت کہ ذخیرہ اندوزی سے نہیں بڑھے گا. وہ تیرا خیال اب سے کہ تو نے بڑھا لیا، تو نے کتنا بڑا جرم کیا، تو نے کتنا بڑا. مجھے حضرت کہہ رہے تھے کہ آتے ہوئے جی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب پتہ ہے وہ آسان ہے. جب جو میں نے یہ جو کلپ کہا ہے بولا ہوں، اس کیمرہ لگا ہے یوٹیوب، ہو سکتا ہے حضرت جی کو 10-15 مفتی پھڑ کے میری توئی کر چھڑن جی مصباحی صاحب نے مدینہ پاک کی بیعت بھی کر دی. بکواس کرتا ہے مصباحی جی مدینہ پاک میں دسترخوان نہ لگاؤ، دیکھو کتنا بڑھ گیا. مجھے پتہ ہے یہ میری ڈیوٹی ہے بتانا بھائی سب کو. میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ مدینہ پاک میں دسترخوان، میں کہہ رہا ہوں 100 باری لا، لیکن بھائی پہلے ایتھے بھی لا. میں نے کب کسی کو منع کیا کہ مدینہ پاک میں دسترخوان نہ لگا؟ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں پہلے اپنے محلے میں بھی دیکھ، وہ تیری محبت ہے. ایتھے حکم ہے کلا بلا تکریمون الیتیم. میں نے کب کہا کہ نہ لگا؟ مجھے تو جو پیچھے سے دل میں ڈالا میں نے کہا لا 7 باری لا، 10 لا، 15 لا. میرا اپنا بھی بڑا دل کرتا ہے میں لگاؤں، لیکن ابھی نہیں میری جیب میں اتنے پیسے کہ میں ادھر بھی لگاؤں ادھر بھی لگاؤں. ابھی ان کا حکم مان رہا ہوں. مثال کے طور پہ میرے اس دن دوست ہیں مجھے آئے میرے عمرے پہ، مجھے بتانے لگے حضرت صاحب عید کی میں وکھرے انداز میں چل. میں جی کس طرح؟ میں جی پیدل چلا میں عید کی. تو میں نے کہا یہ کون سی کو بہادری کرنے لگی؟ اللہ دے بندے نفس پالنا ہے تو اپنا. انہوں نے کب کہا کہ پیدل آ؟ 10 کٹ کو کتاب جی فلانا بزرگی. میں اللہ دے بندے وہ تھے کہ جو انہوں نے کہا نا سارا کچھ ہی کر دیا. انہوں نے کہا داڑھی رکھی، سر پہ ٹوپی رکھی یا پگ رکھی، زلفیں رکھی، سنت کے مطابق بال رکھے، حلال کھایا، نرم ایک جو حکم تھا نا ان کا سارے پورے کر لیے. اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ محبوب سے محبت کا اظہار کس طرح کروں. پھر وہ اس طرح کیا کہ پیدل چل پڑے. وہ بات رہی نہیں تھی ماننے والی، ایک بات انہوں نے مان لی محبوب کی. اب سمجھ نہ آئے کس طرح محبوب سے محبت کا اظہار کروں، کس طرح ان کو عرض کروں محبوب مجھے بڑی محبت ہے آپ سے. اس طرح اظہار کیا کہ پیدل میں اللہ کے بندے داڑھی تیرے سر تے نہیں، وال تیرے انگریزی نے، سر تے ٹوپی تو نہیں رکھی. ایک بات انہیں نہیں مانی، نہیں چل رہا ہے پیدل. ہم نفس پالتے ہیں اپنا، موٹا ہوتا ہے وہ ان باتوں سے، ان کاموں سے. میں نہیں کہہ رہا تھا، مجھے پتا ہے کہ میں کتنے خطرناک معاملے پہ بول رہا ہوں. کوئی کسی مفتی کی رگ پھڑ کے جناب میری لگا بانٹ دے جی مصباحی نے دیکھو جی شہر مدینہ کی بیعت بھی کر دی، کہتا جی انہوں سے دسترخوان بھی نہ لاؤ، اتنا بڑھ گیا یہ. میں نے کب کہا نہ لگا ہوا، لیکن میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں. لگاؤ جام. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کلا ولا تکریمون الیتیم. وہ اپنے محلے دے یتیم دیکھ پہلے لگاؤ جی. میں نے کب کہا کہ نہ لگاؤ، لیکن اتنے بھی تو لاؤ نہ. ساڈے اتنے حضرت ہے لاندے جی اتنے. چلو میری اپنی مسجد کی گل آ چلی، چنے والے چول ہوں. سیالکوٹ میں بھی حضرت اب چنے والے چاولوں سے روزہ کھلوایا تھا، ڈوب کے مار جان سارے سیالکوٹ والے. کتنے میری مسجد میں افطاری ہوتی ہے، پیچھے ساری فیکٹریاں. سیالکوٹ میں بھی چنے والے چاولوں سے روزہ کھلوایا جائے گا، مار جان ڈوب کے پھر سارے سیالکوٹ والے. کتنے جی سیالکوٹ کی بھی چنے والے چولوں نہ روزے کھلن گے ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی پہلے اس کو دیکھ، یہ حقدار ہے سارے تیرے. سلیمان مصباحی تو نے جواب دینا ہے ان کا. یہ تیرا سیالکوٹ ہے، یہ تیرا محلہ ہے، تیرا علاقہ ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں پتر یہ دیکھو. لیکن کیا ہے سخت دل لوگ. میں تو خود کہہ رہا ہوں وہ وقت آئے اللہ منو اینے پیسے دے. میں حضرت یہ اگلا جمعہ بڑھاؤں گا، پھر سفر ہے. میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم میں دل یہ کر رہا تھا اللہ میں نے باہر کا ٹور ہے ایک، تو اس طرح کرواتا ہوں نا ٹکٹ سعودی ایئر لائن کی لے لیتا ہوں. تو جاتے ہوئے 1-2 دن حاضری پیش کی، معافی منگی اپنی کیتی ہیں.
پھر چلے گئے آگے، یورپ جانا ہے جدھر جانا ہے، پھر واپسی پہ ٹکٹ سعودی ایئر لائن کی، پھر ادھر آئے، جڑیاں اتھے کر کے آئے ہیں، پھر معافی منگی، پاکستان کی جا کے استقامت کی دعا کی۔ حضرت کل میرا دل کر رہا تھا کہ یار اگو ایک عمرے بھی کر لے کنے، ایک حج بس کرنا ہے فرض، اللہ فرض وہ بھی نہیں ہے بھی مجھ پہ، ایک اللہ کروا چھڑے۔ اس صبح جدو کی حج عمرے دا دل کیتا کسی یتیم نو جا کے پیسے دے چھڑے، کیونکہ اتنے حکم ہے کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ اور حدیث پاک بات ختم جی، ٹائم آگے اوپر ہو گیا۔ عرض کی محبوب دل بڑا سخت ہے، اب دیکھو علاج نبی پاک علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں۔ عرض کی تھی محبوب دل بڑا سخت ہے، دو علاج بتائے میرے محبوب علیہ السلام نے۔ فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کر۔ 100 بار لگاؤ جی مدینہ پاک دسترخوان، میں چوڑا کون منع کر، میں منع نہیں، لیکن بس اتنا کہوں گا اتھے بھی دھیان کریے تھوڑا جا۔ یہ میں نے کہا نا میری مسجد ہے، چنے والے چولہا نے روزہ کھلتا ہے، وہ بھی سانوں پتہ ہی جس طرح کھلانے رو رو کے ادھر، کیونکہ زیادہ جو بیچارے یہ فیکٹریوں والے ہیں پیچھے وہ آ کے اکثر روزہ ادھر کھولتے ہیں، چنے والے چول ادھر۔ نہیں پتر دیکھو کہاں کہاں کیا چاہیے، کہاں کہاں کیا کرنا ہے۔ آؤ یار، آپ کا پاکستان میرا پاکستان، وما علینا الا البلاغ المبین۔